بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کا بھی شرف عطا کیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. تمہیں کوئی نیکی پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اگر کوئی تمہیں برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہاری اپنی وجہ سے پہنچتی ہے. یہ اس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ پاک نے دو چیزوں کا بیان فرمایا. پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جو نیکی پہنچے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. انسان اگر نیکی کرتا ہے یا اللہ رب العزت اس بندے سے اسلام کے لیے کوئی کام کروا لیتا ہے یا بندہ دین کی کوئی خدمت کرتا ہے یا بندے کی زندگی نیکیوں کے اندر گزرتی ہے تو اس سے بندے کا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ نیکیاں کر رہا ہے. اسی لیے ہمارے علماء کرام بیان فرماتے ہیں اگر کوئی اچھا کام کر لو تو یہ نہ کہو میں نے کیا بلکہ یہ کہا کرو اللہ نے مجھ سے کروا لیا ہے. تو یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے کہ انسان بڑی سے بڑی نیکی کر لینا تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے. حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم روزانہ اس شخص کو دیکھتے ہیں جس کی موت حالت سجدہ میں ہوئی. وہ زیارت گاہ ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں زمین سے آتے زمین پہ آتے ہوئے آسمان کی طرف جاتے ہوئے. اس شخص نے کئی سو سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ اس نے آخر پہ یہ دعا مانگی کہ اے اللہ جب تو مجھے موت دے تو حالت سجدہ میں موت آنی چاہیے. دیکھیں نا, بندہ اگر برائی کرے دوران برائی کرتے موت آ جائے تو قیامت کے دن وہ کام کرتا ہوا اٹھے گا. اگر بندے کو نماز کی حالت میں موت آئی تو قیامت کے دن وہ نماز پڑھتا ہوا اٹھے گا.
بلکہ بعض روایات میں آتا ہے، دیکھو نا کتنی سہولتیں رکھی ہیں اسلام نے۔ قیامت کے دن جب یہ امت قبروں سے اٹھے گی نا، ماتھا نہیں ہوتا، ماتھا یہاں پہ مٹی لگی ہوگی پیشانی پہ، جب یہ قبر سے اٹھیں گے نا، ظاہر بات ہے مٹی میں دفن کیا تھا، اٹھتے ساتھ ساری مٹی جسم سے ہر انسان جھاڑے گا، یار مٹی اتر جائے پھر چلتے ہیں۔ اچھا ساری مٹی جسم سے جھڑ جائے گی نا، ایجی ایتھے لگی ہے نا، اور ہر بندہ کوشش کرے گا، رگڑوئے گا، غیب سے ندا آئے گی، اس مٹی کو چھوڑ دو چونکہ تم سجدہ کرتے رہے ہو نا، تو یہ سجدے والی جگہ پہ مٹی لگی ہے، یہ کبھی نہیں اترے گی، قیامت کے دن یہ نشان ہوگا حضور کے نوکر نمازی پڑھ کے آئے ہیں، نشان ہوگا یہ کہ بھئی یہ انسان یعنی کہ اس طریقے سے آ رہا ہے بندہ۔ تو وہ دیکھیں نا، اس نے حالت سجدہ میں اس نے موت کی دعا مانگی، حالت سجدہ کے اندر اس کی روح پرواز ہو گئی۔ فقہ دا مسئلہ بھی ایک ہے، بندہ سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا، نماز کی کسی حالت میں سو جاؤ وضو نہیں ٹوٹے گا، قیام کھڑے ہونا، کھلوتے سو جو وضو نہیں ٹوٹے گا، رکوع میں وہ آپ کی آنکھ لگ گئی وضو نہیں جائے گا، سجدہ ساری رات سجدے چ پے رہو ہمیں سو جاؤ لیکن وضو نہیں جائے گا۔ یہ میرے رب کی شان ہے کہ اس کی بندگی کرتے ہوئے کوئی سو بھی جائے تو اللہ اس کی عبادت کو ضائع نہیں کرتا، سوتیاں پہ بھی اللہ عبادت اسباب دیتا ہے۔ کتنا لطف ہے اس، کتنا مزہ آتا ہے بندے کو رب کی بارگاہ میں آنے کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ لطف اندر سے لے کر آئے نا بندہ، اندر سے بندہ ہے رب کی بارگاہ میں، میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، آج اس کو منانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہ بزرگوں کے بارے میں پڑھا تھا، اس دور کے اندر یہ بڑی جو ہے وہ وبا پھیلی ہوئی ہے، لو میرج جسے کہیں، پسند کی شادی۔ بزرگوں کے بارے کسی مقام پہ پڑھا تھا، بعد میں نے تلاش کیا لیکن وہ ذہن میں نہیں آ رہا کس جگہ پہ میں نے وہ پڑھا تھا۔ ان کی زیارت کرنے کے لیے وہ مرد عورت بزرگ ہو چکے ہیں، ان کی زیارت کرنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں، کیا یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ یہ آپ کی کیا مسئلہ ہے، کس طرح آپ یہ ہے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنا گھر ہے ان کا، ایک کونے میں بیٹھے ہیں، دوسرے کونے میں بیٹھے ہیں، ایک طرف عورت ہے ایک طرف مرد بیٹھے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک نظر دیکھا تو انہیں پیار ہوا، خیر ان کا عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہوا اپنے گھر میں، امی کا ایک گھر تھا، وہ ایک طرف مرد بیٹھ ایک طرف عورت بیٹھ، اس وقت سے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس کی بندگی کر رہے ہیں۔ جب سے نکاح ہوا تے کاڑیاں تو چٹے آ گئے، تو کسی پوچھے وہ کی کر دے ہو، فرمایا رب دا شکر ہی نہیں ادا ہوا، ابھی تک تو ہم سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا نہیں ہوا، پہلے رب دا شکر ادا کر لیے نا تو پھر دنیاوی خیال بھی آ جائے گا۔ بس ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے کہ جب دل کے اندر یہ ہوپ اٹھتی ہے چلو عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا، چلے، تو پھر خیال آتا ہے جی اللہ سن لئیے گا، شکر تھے ادا کر لیں، بس ہم شکر ادا کرنے میں بیٹھے ہوئے۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے بندے کی، کہ جب اندر بول اٹھتا ہے نا، اندر دل جب انسان کا اندر سے گواہی دے دیتا ہے نا، تو پھر سارے مسئلے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے محبوب نے ایک حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا نا، اے مفتیوں کو مسئلے پوچھ لے ہو جا کے، اے اندر بیٹھے مفتی نے بھی کبھی پوچھا کرو، اندر بیٹھے بھی کبھی پوچھا کرو کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، بندہ گناہ کرے تو انہوں سوچنا پہنتا، نیکی دے کام میں کدے سوچنا نہیں پہنتا۔
الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو یہاں پہ کھٹکتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس نے وہ سر اس کا سجدے میں ہے، اس کی موت ہوگی. حضور اسلام نے ارشاد فرمایا یہ تو بڑا خوش نصیب بندہ ہے. اس کی یاد لوح محفوظ پہ ایک اور غلطی کی ہے میرے والے، وہ کون سی دیکھیے تو قیامت کا دن ہوگا، اس کی 400 سال یا کتنے سال اس نے عبادت کی ہے. جب یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آئے گا، میزان پہ اس کے اعمال تولے جائیں گے. جب تولے جائیں گے تو اس کی ساری نیکیاں ایک گناہ بھی نہیں، ساری نیکیاں ایک گناہ بھی. بڑا خوش نصیب بندہ ہے جس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی کوئی نہ ہو. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم ناب ہے. کسی اور بزرگ کے بارے پڑھا، سانوں تو پتہ بھی کوئی نہیں، نہ دو فرشتے بھی نہیں نظر ہوتے، انے ہیں نہ کم ہی اس طرح نے ساڑھے اچھائی کریں تو تب جا کے یہ نظر بھی آئے نا. مان لگے ایک کھبے پاسے والا میرا فرشتہ 60 سال ہو گئے نے قلم پھڑ کے بیٹھا، ہلے تک ایک نقطہ بھی نہیں لا سکا، ابھی تک ایک نقطہ بھی نہیں لگا سکا. یہ ابھی تک قلم پکڑ کے بیٹھا ہے یہ برائی لکھنے والا. تو جب اس کی کوئی گناہ نہیں ہوگا، ساری نیکیاں ہوں گی، نامہ اعمال اس کا وہ میزان سے اتر جائے گا. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے میرا بندہ نا جن یہ ساری نیکیاں نے کوئی گناہ نہیں، اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ، اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. بندہ نا پھر اکڑ جائے تھے، اکڑ جائے پھر اکڑتی ہوئی نا پھر بندے یا اللہ پاک میں نیکیاں کی تھی نے گناہاں تو میں بچے ہیں، فضل کے در آ گئے. عارف کھڑی آفے اسی نا فضل کرے تا عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں جے منہ کالے. اگر منہ کالا بھی ہے تو اگر تیرا فضل ہوا پھر تو معافی عطا فرمائی دے گا. اللہ پاک یہ تیرا فضل نہیں ہے میری نیکی. اللہ فرمائے گا جھگڑا نہیں کر، چلا جا، میرا فضل ہے میں تجھے جنت عطا فرما. بندہ مڑ جائے گا نہیں جی. اللہ فرمائے گا اچھا لے آؤ پھر ساری زندگی کی نیکیاں ایک پاسے. اللہ فرمائے گا باقی چھڑ، جو کچھ تینوں دیتا سمندر تو پیاں میٹھا پانی میں دیتا، وہاں پہ تجھے رزق دیا میں نے، سب چیزوں کو چھوڑ. اے اکھ کڈو میں بھی باہر، ایک آنکھ کہاں کو نکالا جائے گا، اے دوے پاسے رکھو. ساری زندگی کی نیکیاں ختم، اور اکھ اس دا پلڑا سب تو زیادہ پانی ہوتا ہے. اللہ فرمائے گا ہوں دس باقی وجود تے سارا ہی گیا نا، ایک نعمت کے بدلے تیری ساری زندگی کی نیکیاں آ رہی ہیں. کہ ہوں پھر اس طرح کرو، ہوں میرے غضب نے نو دوزخ میں چلے جاؤ. ہوں بندہ اس کرنا ہے فضل فضل فضل، یا اللہ تیرا فضل تیرا کرم. اللہ فرمائے گا بندے کبھی سوچ 400 سال سمندر میں پڑا رہا، اور میں طاقت دیتی ہے تو عبادت کیتی ہے نا، میں نے طاقت دی ہے تو تم نے عبادت کی ہے. میں طاقت نہ دینا تو تم کتنے عبادت کر لینا. نہیں عملوں پہ ماننے کریں گے، ضرور کرنا ضرور ہے. ٹوٹے پھوٹے سجدے اللہ قبول کرنا رہا. اسے نہیں فرمایا کہ بڑے کوئی جبے کبے تے وڈیاں پگاں بن کے آ کے سجدہ کرو گے تو میں قبول کرا گا. بابا فرید صاحب کی سیرت میں ملتا ہے نا، بابا فرید الدین مسعود بن شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک اور بزرگ ہیں ان کے بارے میں نظر سے گزرا تھا. ایک بار تشریف لے جا رہے تھے دریا کے کنارے، تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا اشتہا، سانپ نما کہہ لیں کوئی جانور کہہ لیں، بہت بڑا اشتہا آگے سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. ڈر گئے بزرگ، پتہ نہیں یہ کیا کرے گا، اتنا خوفناک ہے، یہ مجھے ہی نہ مار ڈالے. وہ قریب آیا، اچانک دریا کے اندر داخل ہوا، دوسرے کنارے کی طرف چلا گیا. تو وہ دوسرے کنارے پہ جا کے پہنچا دے بابے رمی چھال لائی تو پیچھے وہ تکی تو نہیں کدھر جانا کدھر گیا. گل بڑی غور نہ سنیا نے. اپنے آپ کو انسان رب کی بارگاہ میں جتنا گرا کے آتا ہے نا، جتنا ڈیگ لگے
اللہ اتنا اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے، اتنا بلند کر. کسی اور کے دروازے تے نہ ڈگیا کرو کہ اور جا کے نہ کر وہ چوری جی تسی ہو، وہ چوری جی سارے کام تسی کیتے نے، میرا بھی ایک کر دیو نا. اے لفظ رب دی بارگاہ وچ کیوں نو کہندے آ کے یا اللہ سارے نو تو دینا مجھے بھی عطا فرما دینا. لفظ آ کے رب دی بارگاہ دنیا داراں دے اسی کہنے ہیں. بابا ہماری چھال تے دوسرے کنارے پہ پہنچے تو وہ آگے آگے بھاگ رہا، پیچھے پیچھے. آگے ایک درخت ہے، درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے. اتو درخت تو ایک تھلے سپ اتریا، بڑا زہریلا سپ. وہ آ کر جب اس آدمی کو ڈنگ لگیا نہ مارا، اس اژدہا یا جانور جو بھی تھا اس نے اس کے ساتھ لڑائی کی حتیٰ کہ اس سانپ کو مار دیا. جب مر گیا نا سپ تے اژدہا ٹر گیا، واپس چلا گیا. بابے انہوں نے اتنے کھلو کے تے رون لگ پے، کڈا مقبول بندہ ہے، اللہ حفاظت واسطے کتوں سدیا جانور نو. بہت بڑا مقبول آدمی، اللہ کا بڑا ولی ہے یہ. تو رون لگ پے. اتنی دیر میں اس کی آواز، اس نے رونے کی آواز میں اس کی آنکھ کھل گئی. جب اس کی آنکھ کھلی سامنے بابے انہوں نے پایا نا، تے جدوں وہ کھڑا ہویا تے بابے انہوں نے نا نک تے کپڑا رکھنا پیا. حضرت اور بھنگ پیتی سی. جو اس آدمی سویا ہوا تھا وہ چرسی ہے، بھنگی ہے، اس نے بھنگ پی، اتنی بدبو آ رہی تھی. اے بابے انہوں نے نک تے ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھا تو اب سوچ آئی میں تو اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھا تھا اور یہ نکلا اندر سے کیا. تو جب یہ بات ہوئی نا تو یہ پیچھے ہٹے نا، تو پھر غیب سے ندا آتی ہے، میرے بندے اگر میری رحمت صرف نیکوں کے لیے ہوتی تو گناہگار کدھر چلے جاتے، گناہگار کدھر چلے جاتے. بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بڑا ہی ہو تو تب بھی اللہ اس کی سنتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. جو اپنے آپ کو جتنا گرائے گا عاجزی انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آتا ہے نا، تو پھر اللہ پاک اس بندے پہ اپنا فضل و کرم فرماتا ہے. تو پھر اللہ پاک جب اس بندے کو یہ چیزیں عطا فرماتا ہے نا، بات یہ یاد رکھنا. رحیم بن ندم کی سیرت پڑھے نا، اپنے جب اپنی بادشاہی کو چھوڑ دیا، اور جب بادشاہی کو چھوڑ کے تو پھر جنگلوں میں جا کر عبادت شروع کی. تھی ایک دن بار سننا تھے، وہ بہت سخت تیز بارش ہوئی تو ٹھنڈ بڑھ گئی، سردی بڑھ گئی. آگ کا سامان نہیں تھا آپ کے پاس. خیر بڑی مشکل سے آپ وہ غار ہے کہ اس کے اندر آپ داخل ہوئے. غار کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پہ یا اللہ تیرا شکر ہے چھوٹی سی چھت عطا کی ہے، اے اللہ پاک سردی چ چھت دیتی ذرا وہ دا شکر نہ ادا کر لیں گے. کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، آگ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر کہہ کے نماز نیت مندی اے پچھلے پاسے جڑی پوری پشت ہے نا، پورا پچھلا جسم ایسے لگا کسی نے آ کر نا یوں گرم گرم کمبل اوپر لگا دیا، گرم گرم کمبل اوپر لگا دیا. نماز سے یوں سلام پھیرا نا، خیال تے آئے گا نا ویکھن سے پیچھے کون ہے، پیچھے پتا کون سی، ایک سانپ اپنا پورا وجود ابراہیم بن ندم کے ساتھ لگائے کھڑا ہے. اے تو رب دی عبادت کرے تے کلا رہ جائے تے ہوئی بھی نہ سکتا ہو. اگر تجھے آگ کی ضرورت ہے تو وہ میں دینے والا ہوں، تجھے سکون کی ضرورت ہے تو وہ میں رب عطا کرنے والا ہوں. بات یہ ہے کہ کبھی اس کے بن کے دیکھو نا، تو اللہ پاک فرماتا ہے جو نیکی آتی ہے نا، نیکی وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. بندہ کوئی کام کرے نیکی کا تو وہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. مت بندہ آکھے کہ میں ایڈا بڑا کام کر لیا، نہیں، تیرے اندر کیا پاور ہے کہ تو کر سکے، میرے اندر کیا پاور ہے کہ میں بہت بڑا نیکی کا کام کر سکوں. لیکن یہاں پہ بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ قرآن پاک کا حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں تو بھئی یہ کمال کی ہے، زبان تے رب بھی دیتی ہے، علم میرے رب نے عطا فرمایا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے. تخت بلقیس ہے نا، تخت بلقیس جب سلیمان علیہ السلام تشریف فرمائے
تے ہدہد نے آ کے دسیا بھی وہ ملکہ سبا، ملکہ بلقیس سبا کے مقام پہ وہ ہے، وہ 60-70 قبریں دے اندر اس کا تخت ہے اور وہ لوگوں پہ حکمرانی کرتی عورت ہے۔ آفر یعنی کہ اس کو وہ اپنے خط لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ خط لے کے گیا، انہیں تیاری کی تھی بھی اتوں چلیے، بڑا طویل واقعہ ہے۔ تو آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، خیر اس نے پہلے کچھ سوالات بھی بھیجے تھے کہ چلو ایک میں دس دینا، انہیں جب وفد بھیجیا نا اللہ دے نبی، پھر اللہ دے نبی ہوں نا، انہیں کہا جدو تسی اتھے جاؤ گے نا تے جے تے ہویا نا بادشاہ سخت طبیعت تے تانوں کہے گا کھلوتے رہو، تے جے ہویا نرم طبیعت تے کہے گا بہ جاؤ، یہ تسی گل نوٹ کر کے مینوں دسنی ہے۔ تو جب اس کا وفد آیا نا سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زمین اللہ دی ہے، جدہ دل کردہ بہ جائے، جدہ دل کردہ کھڑا رہے۔ مقام نبوت ہے، آپ نے وہ ارشاد فرمایا کہ اس کا تخت مجھے چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ جس سے جو چاہتا ہے دین کا کام لے لیتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے، تو خالی آپ تو اہل ایمان بیٹھے ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ پاک کے گھر میں آئے، اس توفیق دیتی آ گئے، نہیں تو اتنے باہر ہی بیٹھے رہتے ہیں، اس کا فضل ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں میرے محبوب فرماتے کبھی کبھی اللہ پاک بدبخت اور غیر مسلم سے بھی دین کی مدد کروا دیتا ہے، غیر مسلموں سے بھی اللہ دین کی مدد کروا دیتا ہے۔ ہم تو پھر اہل ایمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، حضور کے امتی ہیں، نوکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ جب آپ نے ارشاد فرمایا نا اس کا تخت مجھے چاہیے، تو قال عفریت من الجن، وہ جنہ دا وہ بولیا جڑا جنات آپ کے تابع تھے، یہ پرند ہوا سب کچھ آپ کے تابع تھا، ہوا کے ذریعے آپ جاتے تھے۔ تو وہ کھڑا آیا تھے، پڑھے نا آپ یہ قرآن پاک، تو اس کے اندر یہ لکھا ہے۔ تو فرمایا کتنی دیر چلے آ گئے؟ انہوں نے کہا جی ابھی آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی، میں لے آؤں گا۔ اب چاشت کے قریب وہ مجلس لگاتے تھے اور تقریباً دوپہر سے پہلے مجلس ختم ہو جاؤں، نے کہا اتنی دیر میں لے آؤں گا۔ فرمایا میں نے اس کو بھی جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، تو پھر وہ جنا کھڑا ہے نا جڑا حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، صحابی ہے، نام دا یاسف بن برخیہ، اے بڑھے بابے جی کھڑو گئے نا، اے حضور میں نہ لے آؤں۔ فرمایا کتنی دیر چلے اسے؟ جہاں پہ سلیمان علیہ السلام ہے، جہاں پہ تخت ہے، 1 مہینہ جانے تے 1 آنے تے 7 قبریاں چ لاک تخت پیا، تے تخت بھی کوئی نکا جہا نہیں، چنگا بلا چوڑا لمبا ہوا۔ میں لے آؤں، میں کتنی دیر چ لیا سی؟ میں جی انج کرو تے تخت سامنے پلک جھپنے سے پہلے، انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، قرآن پڑھے، اے دیکھو اے اسے کہتے ہیں پلک جھپکنا، اے بس ماڑا جیسا 1 سیکنڈ، اے پلک جھپکو، اے تسی ہیں اکھ بند کرو، کھولو تے تخت سامنے ہو سی۔ تو اسی طرح وہ فرمایا پھر لے آنا، آپ نے انج کیتا تے تخت سامنے، تخت سامنے آیا تو اس وقت سلیمان علیہ السلام پتہ کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اے گل جی کوئی چنگا کام کر لو نا، کوئی بھی چنگا کام کر لو، اللہ توفیق دیتی، مسجد بنا دیتی، پوری مسجد بنا دیتی، کدے نہ آخیا جے میں بنائی۔ لوگ تختی لگاتے ہیں، اس پہ اعتراض نہیں ہے، نہ اسلام نے اس کو حرام کیا ہے، نہ اسلام نے یہ ناجائز کہا ہے کہ اگر کسی بندے نے مسجد کے لیے جگہ دی ہے تو وہ لکھ کے لگا سکتا ہے کہ میں نے دی ہے۔ لیکن گل تے ہے نا جے عمل کیتا لوگاں واسطے تے رب کو امید نہ رکھے، تے جے اللہ تعالیٰ واسطے کیتا ہے پھر لوگاں کو امید نہ رکھو، تے جے لوگاں واسطے کیتا ہے پھر رب کو امید نہ رکھو۔ بالکل یہ پکی گل ہے۔ لہٰذا کوئی بھی اچھا عمل کرو نا، کوئی بھی، مثلا آپ اٹھے ہیں نا، اٹھے ایسے وہ اللہ توفیق دیتی، بندہ اٹھیا وضو کیتا، مسیتے نہیں آیا، یار مسیتے اور بھی بندے آئے ہوئے، چلو جی اتنے کریم مسلح پا لو، ہے بیوی بچے بھی ستے پہلے، اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت مانگتا، نماز ادا کر کے پھر سجدہ شکر ادا کرو، یا اللہ اج تو اٹھنے کی توفیق دیتی ہے، تو پھر یہ بھی نال گل کر دیں، مثلا اج جمعہ پڑھے اج، جمعہ اج پڑھے اج فرض نماز اس وقت ہو جائے جمعے دی، اتوں ذرا بولے اج نا، یا اللہ جی اج جماعت نہ جمعہ پڑھایا ہے جی، زندگی دیا ساریاں نمازاں جماعت نہ پڑھا دے تو مزہ نہ آ جائے، منگو تو صحیح نہ کرے، اے گل بھی کر کے ویکھو نا، پھر ویکھو کتنا لطف آتا ہے۔ نہیں کہ ہم وہ مانگتے ہیں، اے یا اللہ
میرا اج کاروبار بڑا ٹھپ ہو گیا، بڑا مسئلہ بن گیا۔ وہ آئے سن، پولیس والے جرمانہ کر کے ٹر گئے نے، میری دکان کھلی سی، یا اللہ کہ کسی پاسوں کپڑا پورا کر دے، او یا اللہ میرا بچہ بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے، وہ پرلے پاسے ماسی نہ لڑائی ہوئی سی، یا اللہ انہوں کوئی ہدایت دے۔ اساں یہ منگل لگ پہ نہیں ہیں، انکار نہیں ہے، مانگو، لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی چیز یہ مانگو، اے اللہ تیرے در پہ آیا ہوں، کبھی اپنا دروازہ میرے لیے بند نہ کرنا، اپنا دروازہ بند نہ کرنا۔ اے جی اللہ پاک ناراض ہو جائے نا تو وہ تہاڈا رزق نہیں بند کرے گا، رزق تے کافروں بھی دے رہے ہیں، اللہ پاک رزق کافروں کو بھی عطا کر رہا ہے۔ اگر اللہ پاک ناراض ہو جائے نا تو وہ تمہیں اولاد کی طرف سے دکھ نہیں دے گا، تمہارے کاروبار ٹھپ نہیں ہوگا، زمینیں جائیداد تمہارے پاس رہیں گی۔ تو جدوں اللہ پاک ناراض ہوئے نا تو پھر پتہ کی ہوندہ ہے، اللہ تعالیٰ بندے نو سجدہ کرن دی توفیق نہیں دیتا، پھر اپنے دروازے سے اس کو دور کر دیتا ہے کہ اسے دور لے جاؤ، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، اس کو میں اپنی بارگاہ میں نہیں آنے دینا چاہتا۔ لہٰذا اس لیے میرے عزیزو اگر کوئی نیکی کر لو بڑی سی بڑی، آگے رمضان شریف ہونا ہو، رمضان شریف آ رہے ہیں، لوگوں پتہ کی کرنا ہوں، صدقہ خیرات بھی دینا، تو کئیاں کیمرہ سامنے رکھ کے تے پھر وہ راشن بھی منڈنا ہوا کہ اسی اینیاں بندیاں نو دیتا ہوا، نہ غریب کی حد کے عزت نہ کرو۔ اج تسی انہوں کیمرے دے سامنے لیا کے اپنے ہتھاں نال اس طرح دیندے ہو پے تے تہاڈی نیت ہے کہ لوکی کہن میں بڑا سخی ہاں، تے جے اللہ کایا پلٹ دیتی تے کل او دے کول بہتا آ گیا تے تسوں ہتھاں وچ کرنا پیا تے کہ کرو گے؟ اللہ ایک لمحے کے اندر بادشاہوں سے فقیر بنا دیتا ہے، اس کے قہر سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور اس کی بارگاہ میں آتے رہو، روتے گڑ گڑاتے رہو۔ میرے محبوب فرمایا جس بندے رمضان پایا تے رو کے رب نہ منایا، اس بندے تو بڑا بدبخت کوئی نہیں، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ کہ روزیاں دے وچ اللہ تہجد بھی توفیق دیندا ہے۔ اوپر ہو گیا ٹائم، یہ اگلے جمعے سے دیکھ لیے، نظر پڑ گئی۔